قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں میں جو سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی گئی ہے بخاری شریف، اس کے آخری درس میں ہم تمامی حضرات شرکت کر رہے ہیں. چونکہ قرات الشیخ علی التلمیذ اور قرات التلمیذ علی الشیخ یہ دونوں طریقے رائج ہیں، ہم ان دونوں طریقوں پر، ان دونوں سنتوں پر عمل کر لے رہے ہیں. میں پڑھاتا ہوں، آپ تمام حضرات پڑھتے جائیں. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری حدیث پیش فرمائی ہے. اس میں جو ہے حضور سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ پڑھنے والے ایک گمراہ فرقے معتزلہ ذات کثرے کے ساتھ ان کا پہلے تو کتاب اللہ سے اور دوسرا سنت رسول اللہ سے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات گرامی ہے جو محتاج تعارف نہیں. ابھی حضرت علامہ افروز قادری چریا کوٹی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی ان کی مبارک زبان سے ہم نے بخاری شریف کے کچھ باتیں حضرت نے پیش فرمائی. اور آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات گرامی ہے، بچپن ہی سے آپ کا قوت حافظہ بہت ہی مضبوط تھا الحمدللہ. ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حاشد ابن اسماعیل اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ دونوں فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر ہی سے بصرہ میں ہمارے ساتھ علم حدیث پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے. فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ہم ساتھ میں تھے، لیکن جتنے ہمارے کلاس کے ساتھی تھے، جتنے بھی ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے تھے، سب احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے تحریر کر لیا کرتے تھے، یعنی انہیں لکھ لیا کرتے تھے، لیکن امام بخاری نہیں لکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے 16 دن کے بعد، یعنی 16 دن درس ہو گیا، 16 دن کے بعد ہم دونوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ نے اپنا 16 دن ضائع کر دیا ہے، کیونکہ ہم تمام لوگوں نے جو احادیثیں سنی انہوں نے ان کو تحریر کر لیا ہے، ان کو ہم نے لکھ لیا، محفوظ کر لیا، آپ نے لکھا ہی نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے صحائف یعنی اپنے صفحات اور اپنے تحریرات کو لاؤ. وہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے ان تمام تحریرات کو آپ کے سامنے لائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کو سنانا شروع کر دیا، اور ایک ہی نشست میں آپ نے 15,000 احادیث کریمہ پڑھ کر کے سنا دی.
وہ دونوں حضرات کہتے ہیں ایسا لگتا تھا گویا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی ہمیں یہ احادیث لکھوائی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ تھا، اور آپ تحصیل علم حدیث کے وقت ہی 70,000 احادیث آپ کو یاد تھی۔ 70,000 احادیث کا یاد کرنا، یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اور آپ کو چند احادیث یاد کرنے کے لیے کہا جائے، یا قرآن مقدس کی چند صورتوں کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے ایک عام آدمی کو، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ واقعہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضل و کرم سے نوازا تھا، اور انہوں نے واقعتاً علم حدیث میں جو مقام و مرتبہ حاصل کیا، کسی نے وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کیا۔ بخاری شریف کے لکھنے کا اہتمام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایسا اہتمام کیا کہ آپ کوئی بھی حدیث لکھتے تو پہلے آپ غسل فرماتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ استخارہ فرماتے، پھر حدیث پاک آپ لکھتے تھے۔ کچھ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف، یہ جو 2 جلدوں میں نسخہ ہے، یہ پوری کتاب آپ نے حرم شریف میں قیام فرما کر کے 16 سال میں آپ نے وہاں پر تحریف فرمائی ہے، ان کو ترتیب دیا ہے۔ اور ایک شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف کو جب لکھا تو آپ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ نے بذریعہ کشف پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احادیث سناتے جاتے، جب اشارہ ہوتا کہ یہ حدیث نکال دو تو آپ اس حدیث کو مٹاتے جاتے اور ساری حدیثوں کو لکھتے جاتے تھے۔ اتنا اہتمام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو فرمایا ہے۔ لہٰذا واقعتاً یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ امام بخاری نے ایسی کتاب ایسے اہتمام کے ساتھ تحریر فرمائی، آپ نے اس کو ترتیب دیا۔ واقعتاً یہ ہمارے لیے بہت ہی برکتوں کا خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ان احادیث پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہاں پر حضور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کو قائم کیا، کیونکہ اس دور میں جو ہے معتزلہ ذات کثرے کے ساتھ، یہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن یہ گمراہ فرقہ ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن میزان قائم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا اور سب کا حساب ہو جائے گا۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن کو دیکھیں، اللہ کا فضل و کرم آپ پر کتنا نازل ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ پیش کی اور یہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہا ہے ہم جو ہے قیامت کے دن میزان قائم کریں گے۔ تو یہاں پر قرآن سے دلیل دی اور جو ہے ایک دلیل یہ ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد دوسری دلیل جو ہے سنت رسول سے دی۔ یہاں پر موازین جو آیا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لوگوں کے لیے الگ الگ میزان قائم کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی میزان عمل قائم فرمائے گا اور سب کے اعمال اسی میں تولے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر موازین کا لفظ جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو جمع کا صیغہ کبھی کبھی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، اب عام آدمی کے لیے کہیں کہ زید آتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے علامہ افروز قادری صاحب، تو ہم ان کو کھاتا پیتا ہے نہیں کہیں گے، بلکہ علامہ افروز قادری صاحب مصنف کتب کثیرہ ہیں، آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا، حالانکہ حضرت تنہا ہے، تو عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم، اور بنی آدم کے اعمال وقولہم، اور ان کے قول یوزن تولے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہاں پر اعمال اور قول، اعمال کو جمع استعمال کر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور قول یہ لفظ واحد یعنی صیغہ کا واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا چونکہ جو ہے کئی چیزوں سے صدور ہوتا ہے،
ہماری جو ہے ہاتھ میں کئی انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں سے الگ الگ عمل کا صدور ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ سے عمل کا صدور ہوتا ہے، ہمارے پیر سے عمل کا صدور ہوتا ہے، ہمارے سر سے عمل کا صدور ہوتا ہے. تو چونکہ کئی چیزوں سے، کئی اعضاء سے اعمال کا صدور ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اعمال کا صیغہ یعنی لفظ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور او لہم، چونکہ قول جو ہے صرف اور صرف زبان سے ادا ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر کوئی یہ کہے کہ میزان جو ہے میزان پر کیسے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور کتنی تعداد ہوگی، پتہ نہیں کتنے ارب خرب لوگ ہوں گے وہاں پر. تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ میزان بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ انہی میں تمام انسان کے اعمال کو تولے گا. تو یہاں پر ایک میں جو ہے دنیاوی مثال پیش کروں گا. جیسے کہ مثال کے طور پر انسان کی بنائی ہوئی چیز چیف ہے، جس پر جو ہے ہم ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، نعتیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو ایک معمولی چیز اس میں جو ہے بے شمار جگہ رہتی ہے، 50 ہزار کتابیں، لاکھوں کتابیں اس میں سما جاتے ہیں ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز سے. تو رب قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ اس پر بدرجہ اولا قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو، تمام اعمال کو ایک ہی طرح سے پر تولنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اپنے شیوخ کا ذکر کیا، ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کے شیخ تقوی شعار احمد بن اشقاب، ان کے شیخ تقوی شعار محمد بن فضیل، ان کے شیخ عمارہ بن قعقاع، ان کے شیخ تقوی شعار ابو زرعہ، ان کے شیخ حضرت ابو ہریرہ، اور ان کے شیخ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس سلسلے سے ہماری سند پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. بلا شبہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. ہمارے شیخ سراج الفقہا حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی، انہیں جو ہے اجازت دی، برہان ملت نے انہیں اجازت دی. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے انہیں اجازت دی. خاتم الاکابر ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اجازت دی. محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور ان کا سلسلہ حضرت امام بخاری تک پہنچتا ہے، اور پھر امام بخاری کا سلسلہ حضرت احمد بن اشقاب، اور یہ تمام شیوخ سے ہوتا ہوا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب جو بھی کہتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. لہذا اس سند سے ہم جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک ہم جو ہے وہاں تک کے ہم پہنچے. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو کیا ہیں؟ محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر وہ کیا ہیں؟ ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بھاری ہیں. کلمتان یہ جو ہے موصوف ہے حبیبتان الی الرحمن، یہ جو ہے صفت اول ہے. خفیفتان علی اللسان یہ جو ہے صفت ثانی ہے. ثقیلتان فی المیزان یہ صفت ثالث ہے. تو یہ کل ملا کر کے خبر مقدم بنتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدائے مؤخر، اور مبتدا کا درجہ خبر سے بڑا ہی ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کریں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں. کلمتان حبیبتان، اب یاد رکھیں کہ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ان کلموں کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور جسے جنت میں داخل کرے گا اسے رب اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا. خفیفتان علی اللسان یہ زبان پر ہلکے ہیں. زبان پر ہلکے ہیں، اس کی تشریح علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اپنے
پوری دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو تا کو چا ادا کرتے ہیں، را کو ڑا ادا کرتے ہیں، یعنی بہت ساری اپنے جو ہے حیدرآباد کی زبان کو لے لیجئے، وہ قوف اور کاف کو خا ہی بولتے ہیں، قبلہ کو قبلہ ہی بولتے ہیں، کعبہ کو کعبہ ہی بولتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لوگوں کے زبان پر ادائیگی کے وقت جو ہے دشوار ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمے فرما دیے تو واقعتاً پوری دنیا میں کسی انسان کے زبان پر یہ ثقیل نہیں ہوں گے، دشوار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آسانی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پر جو ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلمہ جو ہے یہ بیک وقت خفیف بھی ہے اور ثقیل بھی ہے، بیک وقت یہ خفیف اور ثقیل بھی ہے۔ تو ہمارے شیخ حضور مفتی نظام الدین مصباحی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے میں کافی دن سے تردد میں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں جو ہے کسی سفر میں تھا پونے میں، وہاں پر اللہ کے ایک ولی کے بارگاہ میں حاضر ہوا جن کا نام قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر تقریباً ایک 70 کلو وزنی ایک پتھر ہے، واقعتاً وہ ثقیل پتھر ہے، لیکن اگر 11 لوگ مل کر کے کلمہ شہادت لگائیں اور قمر علی درویش، قمر میں 3 لفظ ہیں، الفاظ ہیں، اور علی میں بھی 3 ہیں اور درویش میں 5 ہیں، تو 6 اور 5 11، تو قمر علی درویش جب بیک زبان جب کہا جاتا ہے تو وہ پتھر بآسانی اٹھ جاتا ہے، اور جس کی آواز پہلے ٹوٹتی ہے اسی کی طرف وہ پتھر گرتا ہے، لیکن آج تک کسی کے پیر پر وہ پتھر نہیں گرا۔ تو حضور استاذ کریم فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً یہ بیک وقت جو ہے خفیف بھی ہے اور ثقیل بھی ہے، لہٰذا یہ بات کون سمجھ سکے گا؟ جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوگا، جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہوگا، وہی ان تمام باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر خفیف اور ثقیل کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالی تمام باتوں پر قادر ہے، جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت ہی زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہوں گے۔ تو ہم جو ہے یہاں پر ایک سبق لے کر چلے جائیں کہ یہ رب کریم کو، رحمان کو پیارے ہیں، لہٰذا ہم ان کا کثرت سے ورد کریں، کم از کم صبح اور شام 100 بار اس کی تسبیح پڑھیں تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، منزہ ہے، اور سبحان یہ لازم الاضافت ہے، اور اس کا جو مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا تو کلمہ جلالت ہوتا ہے یا تو صفات الہیہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس کا کوئی مضاف ہے ہی نہیں، جہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، بے عیب، منزہ۔ تو اب یہاں پر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت بھی بے عیب ہیں، وہ بھی پاک و منزہ ہیں، تو بلا شبہ یہاں پر بھی جو ہے اس کا جواب علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ انبیاء کرام کی ذات جو ہے وہ پاک اور منزہ ہے، تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے لیے مکان ثابت ہے، ان کے لیے مکان ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، اس کے لیے امکان نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو جس کے لیے مکان ہے تو اب اس کے اندر تو کوئی نہ کوئی چیز رب کریم سے کم ہے، اور بلا شبہ لامکان اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اور انبیاء کرام کے لیے مکان ہیں، جسم و جسمانیت والے ہیں، تو اس سے جو ہے رب کریم کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، وبحمدہ، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، العظیم، وہ عظمت والا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آخری درس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و مقبول فرمائے۔ الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ مولا کریمہ ہر سازا مالکہ بندہ نوازا، تیرے فضل سے، تیرے محبوب کے کرم سے مولا جامعہ عائشہ بی بنات الصالحات میں ختم بخاری کا پروگرام ہوا، مولا اس ختم بخاری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و مقبول فرما لے۔ مولا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاص صدقہ ہم سبوں کو عطا فرما۔ ان بچیوں نے مولا جو ختم بخاری کا اختتام کیا ہے، مولا ان بچیوں کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتوں و رحمتوں کا نزول فرما دے۔ مولا
جامعہ عائشہ بی بنات الصالحات کو دین دنیا چوکری ترقی عطا فرما مولا، یہاں پر جو علم معیار ہے اس کو ثابت و قائم فرما، اس پر استقامت نصیب فرما، مزید مولا علم معیار کو بڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا، یہاں کے اساتذہ، معلمات، اراکین، خصوصیت کے ساتھ ایاز بھائی مولا سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے مولا۔ ہمارے درمیان ایک بڑی شخصیت علامہ افروز قادری چریا کوٹی حفظہ اللہ تعالی یہاں موجود ہے مولا، ہماری بھی بڑی سعادت کی بات ہے مولا، انہیں عمر خضر عطا فرما مولا، ان کے قلم میں مزید طاقت عطا فرما مولا، انہیں دینی خدمات خوب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا، انہیں صحت و تندرستی سلامتی عطا فرما، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، جتنے بھی مولا اسٹیج پر ہمارے علماء بیٹھے ہیں سبوں کو مولا دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے، اور اسٹیج پر مولا بہت سارے ہمارے اس مدرسے کے معاونین بھی بیٹھے ہوئے ہیں مولا، سبوں کو برکتوں سے نواز دے مولا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے وسیلے سے پوری زندگی تیرے محبوب کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا، ہمیں خلوص للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔